الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم حضرات محترم پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مراقرات اسلامی ماؤں اسلامی بہنوں دعا ہے کہ اللہ میری تمہاری اج دی ساری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمان اور جب تک اللہ پاک تمہاروں اپنے گھر اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائے تب تک اللہ سارے گناہ بھی معاف فرماتا جائے اللہ پاک سارے درجات بھی نصیب فرمائے ماہ محرم الحرام دا آغاز ہو چکیا ماہ محرم اس مہینے دے اندر کثرت دے نال بڑے اہتمام دے نال عظمت صحابہ عظمت اہل بیت کا تذکرہ خصوصاً زیادہ کیتا جاتا ہے کیونکہ یہ بات عام مشہور کی جاتی ہے
کہ جی فلاں اہل بیت کو نہیں مانتے، فلاں مجتمع پاک کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائیو؟ الحمدللہ میرا عقیدہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جس دل اندر اہل بیت کی محبت نہ ہوئے، جس دل اندر اہل بیت کا پیار نہ ہوئے، وہ دل ایمان کو خالی ہے، وہ دے اندر ایمان موجود کوئی نہ. اہل بیت کا محبت ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے. اور آج جو بات بیان کرنا مقصود ہے، ایک مغالطے کا ازالہ کرنا چاہنا کہ اسی لوگوں نے اہل بیت کا لفظ محدود کر دیتا، تنگ کر دیتا، جبکہ اہل بیت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ عام لغت کے اعتبار نال، عام فہم زبان کے اندر اہل کیا جاتا ہے. عربی کے اندر اس کا ترجمہ بالغ. بیت ہر بندہ جانتا ہے کہ بیت گھر کو کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ گھر والے. اہل بیت گھر والے، اہل بیت کا مطلب ہے. اور اہل بیت کو مراد کون لوگ نے؟ کیا صرف سیدہ فاطمہ، حضرت علی یا حسن حسین، یا یہ بھی اہل بیت نے، گھر والے نے، حضور کے گھرانے والے نے؟ اور اصل اندر اہل بیت جو ہے لفظ یہ نبی پاک دیاں بیویاں واسطے استعمال کیا گیا ہے. اہل بیت گھر والے. اسی بھی میں بھی ہر بندہ ہی عام ماحول کے اندر بات کرتا ہوا کتے کی بات کرتا ہے، بات کہے گا. مثال کے طور پہ اپنی بیوی کو موٹر سائیکل کے نال بٹھایا ہوئے جا رہا ہوئے، کتے رستے اندر فون آ جاتا ہے کسی دوست کا، بھائی کتنے ہو؟ یار میں کتے جا رہا ہوں. کہتا یار کلا ہی ہے؟ کہتا نہیں یار گھر والے نال نے. گھر والے نال نے. گھر والے کون؟ کہتی بیوی نال ہے. گھر والے کا مراد بیوی، بیویاں گھر والے کہا گیا. آج اللہ کے قرآن کے حوالے نال احادیث مصطفیٰ کی روشنی کے اندر ایسے ہی بات کو بیان کیتا جائے گا انشاءاللہ کہ اہل بیت اللہ کے نبی دیاں گھر والیاں، دیگر کنبے کبیرے والے. اس کے بعد نبی پاک دیاں بیویاں اور نبی پاک کے دیگر گھرانے والے جنہوں اہل بیت کہا گیا. اللہ کے قرآن نے کتنا پیارا خوبصورت ترین بیان ارشاد فرمایا. انما
النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. یہ تو گفتگو دا آغاز ہویا، اس رکوع دا آغاز ہویا، اللہ دے نبی دیاں بیویاں نوں مخاطب کیتا گیا، دیگر مقامات چل دیاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے تطہیر والی آیتاں، پردے والی آیتاں، احکامات کیوں نازل فرمائے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تہاڈے کولوں نجس نوں دور کر دے، پلیتی نوں دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تہانوں پاک صاف کر دے. او لوگوں ذرا غور فرمایا جی، اللہ نے مینوں بھی حکم دیتا ہے، اللہ نے تہانوں بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ برائیاں کولوں دور رہا جے. اللہ نے ہر ایک کو حکم دیتا ہے، مینوں بھی تہانوں بھی، ہر ایک مسلمان حکم ہے کہ برائیاں کولوں دور رہو، برائیاں کولوں پیچھے رہو. لیکن صدقے تے قربان جائیے جب اہل بیت کی باری آئی، اللہ نے برائیاں نو کیا کہ تسی اہل بیت کولوں دور رہو. سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ نے برائیاں تہاڈے کولوں دور کر دیتا ہے. اللہ نے حکم دیتا ہے برائیاں گناہو تسی اہل بیت دے نبی پاک دیاں بیویاں دے قریب تک نہیں پھٹکنا. اللہ اکبر. اہل بیت تو مراد اللہ دے پیارے پیغمبر دیاں بیویاں. دوسرا مقام سنیا جے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اہل بیت تو مراد نبی پاک دیاں بیویاں. او میرے بھائیو، ایک اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام تلاوت کرا، مسئلے کی وضاحت ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اختصار نال بات عرض کرا، لمبی چوڑی گفتگو مطلب چند منٹ اندر بیان کرنا چاہنا، اپنے مضمون کی بات سمجھانی چاہنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں بیٹیاں دیاں بشارتاں سنائیاں گئیاں نے، اللہ دے قرآن نے اس منظر دیاں منظر کشیاں فرمائیاں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. نبی اہلیہ محترمہ تعجب نال اپنے متھے تے ہاتھ ماردیاں نے، بڑا عجیب میں ہو سکتا ہے. فرشتے کہندے نے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ نے نبی پاک دیا حضرت ابراہیم خلیل دیاں بیویاں واسطے بھی لفظ اہل بیت کا استعمال فرمایا. او نبی دیو گھر والیو، تعجب کیوں کر دیا جے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. او اہل بیت نبی دے گھرانے والے ہو، تعجب کیوں کر دے ہو؟ نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت اصل اندر
انہوں ہی اہل بیت شمار کیتا گیا. اگلا مقام ذرا سنیا جی اللہ دے قرآن دا. حضرت یوسف علیہ السلام دا جو واقعہ پیش آیا, انہوں نے مگر زلیخا لگی ہوئی قمیص پھڑتی چلی گئی. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام 7 کوٹھڑیاں تو باہر نکلے. عزیز مصر کا سامنا ہو گیا. عزیز مصر کو دیکھ کے زلیخا اپنا پینترا بدل دیے. فوراً کہہ دیے قالت ما جزاء من اراد بأہلک. لفظ کو ذرا غور فرمایا جائے. من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. بلا اس آدمی دی سزا کی ہو سکتی ہے جڑا تیرے گھر والیاں تے بھی اہلی کا, اتھے بھی لفظ اہل کا استعمال کیتا گیا. سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. اور دی سزا یہ ہے کہ انہوں دردناک عذاب دیتا جائے, عبرتناک سزا دیتی جائے, تاکہ آئندہ کسی میں ایسی جسارت کرنے دی, ایسا اپنا حملہ کرنے دی ہمت نہ ہوئے. معذرت بھائی والا اس طبیعت ایسی ہو رہی سی, پانی پینا پیا. اللہ پاک ہر ایک کو صحت تندرستی دے اور اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے. میں عرض کر رہا سا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جدو یہ معاملہ ہویا, زلیخا نے کی کیا بھی اہلی کا, اتھے بھی اہل تو مراد زلیخا دی بیوی سی. زلیخا دی بیوی واسطے اہل دا لفظ استعمال کیتا گیا. تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں چلے لمبیاں چوڑیاں باتاں, میں صرف اپنے مضمون دی بات عرض کراں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو نال لے کے جا رہے ہیں. پہاڑ دے جنگلاں دے قریب تو گزرے. اللہ دے قرآن نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام جو معاہدہ کیتا ہویا پورا کیتا, اپنی بیوی نو نال لے کے چلے. وَسَارَ بِأَهْلِهِ, اتھے بھی لفظ اہل کا استعمال فرمایا گیا. اگے فرمایا فَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. اگے فرمایا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. اپنی بیوی کو کہنے لگے اللہ والیے میں دیکھ رہا ہوں دوروں مینوں اگ نظر آ رہی ہے. اگ تے اتھے ٹھہر سردی بڑی ہے, میں بھی اتوں بھی اگ دا بھورا لے آواں تے شاید اسی ہاتھ سیک لواں گے, یا اتھے بھی بندہ ہوئے گا اودے کولوں راہ پوچھ لواں گے. اسی اپنی منزل تو کھوئے ہوئے ہاں, رستہ پوچھ لواں گے. اتھے بھی لفظ اہل کا استعمال فرمایا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس لعلی آتیکم منها بخبر او جزوة من النار لعلکم تسطلون. اللہ اکبر. اللہ والیا اللہ والیے تو میرے گھر والی اتھے ہے, اہل تو مراد گھر والے. اگلی بات
اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما اللہ کریم نے ایمان والیاں دیاں ماما بنایا تو نبیاں دیاں بیویاں نے بنایا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں ایماندار، لیکن اللہ کے قرآن نے جو دسیا کے مطابق بندہ خود فیصلہ کر لگے، پتہ چل جائے گا کہ ایماندار کون، جڑا کہ نبی دیاں بیویاں کو اپنی ماں سمجھ جائے اور ایمان والا ہے، جڑا نبی دی بیوی کو ماں نہیں سمجھتا وہ کہا ایمان والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایماندار کون، ایمان والے کون، اللہ اکبر۔ اگلی بات سنیا جائے، غدیر خم بڑا مشہور حدیث ہے، غدیر خم والی، اللہ اکبر۔ غدیر خم سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مشہور ترین خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر ذات کیا سن سنیا جی اہل بیت کا تذکرہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اما بعد الا یا ایھا الناس، خبردار خبردار او لوگو، انما انا یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبوا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ آگے میری روح قبض کر کے لے جائے، میں اپنے رب کے پیغام کو قبول کر لواں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو بنیادی چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، دو بنیادی چیزاں سننا ہے ذرا، یہ بھی بارہ خرابی نہیں ہو جائے تو ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، جیسا بھی بیان ہوئے سنیا جائے انشاءاللہ، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ، دو بنیادی چیزاں کیا ہیں سننا، ایک تو ہے اللہ کی کتاب، اولہما کتاب اللہ، سب تو پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، فیہ الہدی، اس کتاب اندر اللہ نے ہدایت نازل فرمائی۔ کتاب حمید اندر فرقان مجید اندر اللہ کریم نے ہدایت کا نزول فرمایا، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ دی کتاب نو مضبوطی نال پکڑ لو، اللہ دی کتاب نو لوگوں اختلافات دا حل آپ نے دسیا، قیامت تک واسطے جھگڑے مک جان، شیعہ سنی فسادات ختم ہو جان، ملک اندر امن کا دور پیدا ہو جائے، کیا چیز ہے؟ فرمایا فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، مضبوطی نال پکڑ کے رکھو اللہ کی کتاب نو، فحث علی کتاب اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کے قرآن کے بارے ترغیب دلائی، رغبت دلائی۔ اللہ اکبر۔ حضرات
اللہ پاک سے ہدایت دے۔ میں اس کا رہا سا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دلائی صحابیوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی کا کام کے رکھیا جائے، انہوں نہ چھڑیا جائے، انہوں نہ چھڑیا جائے۔ فرمایا اللہ کی کتاب کو مضبوطی نال تھام کے رکھو، کبھی بھی اختلافات اندر نہیں پاؤ گے۔ جن نے بھی اللہ کی کتاب کو چھڑیا وہ گیا، جن نے بھی حدیث کو چھڑیا وہ گیا۔ ہر بندہ آج قرآن کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے۔ ہر بندہ شیعہ کو پوچھ لو، کسی مرزائی کو پوچھ لو، کسی دہریے کو پوچھ لو، کوئی بھی بندہ وہ قرآن کا ترجمہ کرے گا اپنی منشا کے مطابق، جبکہ قرآن وہ ہے جڑا منزل من اللہ کتاب ہے۔ یہ نہ حرف اندر کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ یہ معنی اندر کوئی تحریف کر سکتا ہے۔ جڑا لفظی تحریف کرے بندہ وہ بھی بے ایمان ہے، جڑا معنی تحریف کرے بندہ وہ بھی بے ایمان ہے۔ اس ایمان پہ، اس یقین پہ پختہ ہو جاؤ، اس کا مکمل ایمان رکھو اس بات پہ کہ اللہ کی کتاب سارے تمام مسائل کا حل ہے۔ فرمایا ثم قال، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، لوگوں میرے اہل بیت کے بارے اندر، میرے اہل بیت کے بارے اندر محتاط رہا جے۔ ایک تے اللہ دی کتاب نو مضبوطی نال تھامے رکھو، دوسرا میرے اہل بیت دی عزت دا خیال رکھو۔ یہ ہے وزیر اعظم والا خطبہ جڑا اکثر بڑا تھا، وہ واٹس ایپ تے فیس بک تے وزیر اعظم کا خطبہ۔ وزیر اعظم کا خطبہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور پیارے پیغمبر نے اپنے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، اور میں عرض کرے اہل بیت کا مراد نبی پاک دیاں بیویاں میں ازواج مطہرات میں، اور یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اہل بیتی، میرے اہل بیت کا خیال کریا جے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میرے اہل بیت کے بارے اندر میں تمہوں اللہ کو نو ڈرا رہا ہوں۔ میرے اہل بیت کی توہین کیتی تے اللہ کا عذاب آ جائے گا، میری بیویاں کے بارے ہرزہ سرائی کیتی تے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اذکرکم اللہ، اور یہ لفظ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ استعمال فرمایا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگوں ڈر جاؤ اللہ کو میرے اہل بیت کے بارے اندر، لوگوں ڈر جاؤ اللہ کو میرے اہل بیت کے بارے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے نیک بندے بیان فرماتے ہیں اہل بیت کے بارے اندر، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، ایک شعری مجموعے کے اندر اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور نبی کے گھرانے والے ہو، تہاڈا پیار فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے تہاڈا پیار اپنے قرآن اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم آیا کہ میرے اہل بیت نال پیار کرو۔ فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم، تہاڈی عزت اور شان واسطے، تہاڈی عظمت اور رفعت اور بلندی واسطے یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ اکبر، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جڑا نماز کے اندر اہل بیت کا تذکرہ نہ کرے اودی تے نماز ہی مکمل نہیں ہوندی۔ اہل بیت کی کیا یہ شان کم ہے کہ اگر نماز اندر اہل بیت کا تذکرہ نہ ہوئے تے نماز نہیں ہوندی۔ کہ تسی کہو گے اہل بیت کا تذکرہ، ہاں السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ اہل بیت عباد اللہ الصالحین تو مراد نبی پاک کے اہل بیت نے، نبی پاک کے ازواج، نبی پاک کے صحاب، نبی پاک کے امتی قیامت تک آنے والے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں محبتہم عندنا فرض واجب یوجد علیہ، اہل بیت کی محبت سارے نزدیک واجب ہے، فرض ہے۔ جڑا اہل بیت نال محبت نہیں کرتا وہ بالکل ایمان تو خالی ہے، ایمان تو خالی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرض واجب یوجد علیہ، اور اللہ پاک اہل بیت نال محبت کرنے دا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جدو آیت تطہیر نازل ہوئی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا والی آیتاں نازل ہوئیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو ایک چادر تلے اکٹھا فرمایا۔ آپ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، اللہ یہ بھی میری بیویاں تے میرے گھر والیاں ہیں ہی نہیں، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت نے، یہ میرے گھرانے والے، اللہ انہوں بھی پاک صاف کر دے۔ اللہ کریم نے پھر عظمت عطا فرمائیاں، رفعت عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے پھر شان عطا فرمائیاں۔ حضرات میرا خیال ہے کہ کلوز کر دی آج کبھی 10 منٹ بعد بھی خطبہ